غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا۔ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ دیکھو اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے، گرم پانی سے وضو کرو، پانی ہی لگا نہیں سکتے مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ بہرحال کسی بھی سچویشن میں جب تک سانس کا آنا جانا باقی ہے، ہوش کی حالت میں ہیں، آپریشن تھیٹر میں بھی ہے اور موقع ہے نماز پڑھنے کا، اللہ کے قسم ایسی سچویشن میں بھی نماز معاف نہیں۔ آج ہم جو نمازوں کو قضا کر رہے، آج ہم جو نمازوں کو چھوڑ رہے، آج مسجدوں کے ساتھ ہمارا جو سلوک ہے، ہمیں کون سی بیماری ہے، ہمیں کیا پریشانی ہے؟ نماز اتنا حساس، اتنا سینسیٹیو حکم ہے اللہ کا، اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں۔ جو بچے نابالغ ہوتے ہیں نا، جن کی عمر 15 سال سے کم ہے، یہ شریعت کے احکامات کے مکلف نہیں، شریعت کے احکامات ان پر لاگو نہیں ہو سکتے، شریعت کے احکامات ان پر جاری نہیں ہو سکتے۔ نابالغ بچے کے پاس کروڑوں روپے بھی ہیں، زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں۔ نابالغ کے بچے کے پاس لاکھوں روپے ہیں، قربانی اس بچے کے اوپر واجب نہیں ہے، اور روزے اس بچے کے اوپر واجب نہیں، اور حج اس بچے کے اوپر واجب نہیں۔ لیکن نماز ایک ایسا حکم ہے، نابالغ بچوں سے بھی نماز کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگاؤ نماز کی اتنی اہمیت، نماز کی اتنی تاکید اللہ نے کیوں کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیے نابالغ بچہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے قسم کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائے۔ جب بچے 7 سال کے ہو جائے، نرمی سے سمجھاؤ، نصیحت کرو، نماز کی عظمت کو بیان کرو، نماز کی اہمیت کو ان کے سامنے رکھو، اور خود نماز کا عادی بن کر بتاؤ۔ جب تک آپ نمازی نہیں بنو گے، آپ کے بچے بھی نمازی نہیں بنیں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے نمازی بن جائے، ہم بے نمازی بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بیڑی سگریٹ نہ پیے، لیکن ہم خود ہمارے اپنے بچوں سے بیڑی سگریٹ منگاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے متقی اور پرہیزگار بن جائیں، لیکن ہم خود اللہ کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو آپ جو کچھ بنانا چاہتے ہیں، آپ کے بچے سچے ہوں، نیک ہوں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، گندی حرکتوں میں نہ پڑے، بیڑی نہ پیے، سگریٹ نہ پیے، غلط لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر بچوں میں یہ چیز آ نہیں سکتی۔ باپ بچے کو پیسے دے کر بھیج رہا ہے، سگریٹ منگا کر پی رہا ہے، بیڑی منگا کر پی رہا ہے۔ اب بچہ پیا تو انہیں مارنا گیا تو انہیں مان رہا ہے، ٹھیک ہے گھر میں نہیں پیتا، کسی کینٹین میں جا کر، کسی پارک میں جا کر چھپ کر پیتا نہیں پیتا، ایک کس کا اثر؟ اسی باپ کا اثر۔ اور باپ کیا چاہتا ہے؟ مولوی صاحب ہمارے بچے کو ذرا سمجھو، انہیں بیڑی نہیں پینا۔ اب مولوی صاحب تو آ کر بول رہا ہے میرے بچے کو سمجھو، اور گھر جانے کے بعد اسی بچے کے ہاتھ میں پیسے دے کر کیا منگا رہا ہے؟ بیڑی منگا رہا ہے، سگریٹ منگا رہا ہے۔ اس بچے کے اندر اس چیز کی نفرت کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نرمی سے سمجھاؤ، لالی پاپ کی زبان سمجھاؤ، گلاب جامن کی زبان سمجھاؤ، کیڈبریز کی زبان سمجھاؤ، پارلے جی کی زبان سمجھاؤ، نرمی سے سمجھاؤ۔ بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز اللہ کا حکم ہے، بیٹا نماز پڑھنے سے یہ ملتا ہے، بیٹا نماز چھوڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مستقل بچوں کی ذہن سازی کرے۔ آج مجھے معاف کرے، آج ہماری جو یہ حالت ہے مسجدوں کے ساتھ، ہمارے ماں باپ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ ان کے مغفرت فرمائے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، ہمارے ماں باپ ہماری تربیت اس انداز سے کیے ہوتے تو کیا آج ہم بے نمازی ہوتے؟ مجھے بولو،
اللہ کے قسم ہماری تربیت، ہماری اٹھان اس انداز سے اٹھائی جاتی تو جمعہ میں جو مجمع رہتا ہے اللہ کے قسم فجر میں بھی وہی مجمع ہوتا. غلطی ہماری ہے. کم از کم نیو جنریشن کو بچانے کی ضرورت ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. شریعت نے زکوٰۃ کے تعلق سے، حج کے تعلق سے، عمرے کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ بچے جب 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کی فضیلت بیان کرو، بلکہ فرمایا کہ نماز کے بارے میں ان کی ذہن سازی کرو. اور جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، 10 سال کی عمر پہنچنے کے بعد اگر وہ نماز چھوڑتے ہیں تو شریعت نے کیا حکم دیا؟ بیٹی بیاٹ. اب لالی پوپ کی زبان نہیں چلے گی، کیڈبریز کی زبان، لالی پوپ کی زبان، گلاب جامن کی زبان. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اب ان کو مارو، اب ان کی پٹائی کرو. کب پٹائی؟ 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد نماز چھوڑ رہے تو ان کی پٹائی کی جائے. ہم کر رہے. ارے مجھے بولو، آج کے ماں باپ کر رہے؟ ہمارے پتے کو شروع دیکھو. سب سے پہلی، سب سے بڑی غلطی ماں باپ کی ہے، ہمارے مر کر جانے کے بعد ہماری اولاد نمازوں کے ساتھ ایک کھلواڑ کرے گی، نمازوں کے ساتھ لاپرواہی کرے گی، غفلت کرے گی. اللہ کے قسم ہمارے مر کر جانے کے بعد ہماری اولاد جو نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارے گی، اس کی نحوست کے جوتے ہماری قبروں میں ہم کو بھی پڑے گی. اس لیے کہ ہم نے ہمارے بچوں کے دل دماغ کے اندر وہ چیز پیدا نہیں کی. مجھے ایک بات بتائے، چھوٹا سا بچہ 7 سال کا، ابھی 10 سال کی عمر کو نہیں پہنچا، اسکول کو جب اسے بھیجا جاتا ہے، اسکول سے بچہ واپس گھر کو آتا ہے، پینسل گم ہو چکی ہوتی ہے، ربر گم چکا ہوتا ہے، یا جوتے چھوڑ کر آ جاتا ہے. اب ماں باپ اس کی پٹائی کرتے نہیں کرتے؟ سمجھاتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پٹائی کرتے ہیں کہ آئندہ سے اپنا قلم کسی کو نہیں دینا، آئندہ سے اپنا ربر کسی کو نہیں دینا، آئندہ سے جوتے چھوڑ کر نہیں آنا. تو جب بچے کی پٹائی ہوتی ہے تو اس کے دل دماغ کے اندر، خون کے قطرے کے اندر پنسل کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، ربر کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، جوتے اور چپل کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے دل دماغ کے اندر اس کی ایک ویلو بن جاتی ہے. بچہ ڈرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے. اگر میرے سے پنسل چوری ہو گئی، میری ماں نہیں چھوڑے گی، میرا باپ نہیں چھوڑے گا، تو اس لیے اس کی حفاظت کرنے لگتا نہیں لگتا. اب یہی بچہ پروان چڑھ کر نماز چھوڑتے ہی چلا جا رہا ہے، نماز پڑھنے کا کوئی نام نہیں، کوئی نشان نہیں. نہ ماں ناراض ہوتی ہے، نہ باپ غصہ کرتا ہے، نہ ماں مارتی ہے، نہ باپ مارتا ہے. اب مجھے بتاؤ، بچے کے دل دماغ کے اندر نماز کی عظمت بیٹھی یا نماز کی عظمت نکل گئی؟ اب بچے کے دل دماغ کے اندر نماز سے زیادہ ویلو چپل کی، نماز سے زیادہ ویلو پنسل کی، نماز سے زیادہ ویلو ربر کی. اس لیے کہ بچے دیکھو، لاشعور میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے خون کے قطرے کے اندر اس کے دل دماغ میں یہ بات اتر جاتی ہے. کیا اتر جاتی ہے؟ کہ نماز کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، نماز چھوڑیں گے کوئی بات نہیں، نو پرابلم. اگر میں پنسل گم کر کے جاؤں گا، میں پنسل کسی کو حوالے کر کے جاؤں گا، میری ماں پٹائی کرے گی. تو میرے ماں باپ کے دل میں نماز سے زیادہ ویلو اس کی ہے. تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کے دل دماغ سے کس کی ویلو نکل جاتی ہے؟ اس لیے کہ اسے معلوم، نماز کے چھوڑنے پر میری ماں نہیں مارتی، چپلوں کے چوری ہونے پر میری ماں مارتی ہے. اب اٹھان بھی کیا کرتے ہیں؟ مجھے اللہ کے لیے بتاؤ، یہ ہم سب کے گھروں میں ہو رہا ہے. بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ بیٹا جلدی سو جانا، بہت اچھی بات، بیٹا جلدی سو جانا، صبح مارننگ کلاس ہے، صبح میں جلدی اٹھنا ہے، اس لیے جلدی سو جاؤ. صبح میں اسکول کو جانا ہے، صبح کو فنکشن میں جانا ہے. اب یہ بچوں کی تربیت، کیا یہ بات نہیں بول سکتے کہ بیٹا جلدی سو جانا، فجر میں تجھے اٹھنا ہے؟ یہ بات بولتے ہیں. ارے مجھے بولو بھائی، یہ چیز ہمارے اندر ہے. ہماری تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہماری اولاد بھی ایسی بنتی جا رہی ہے.
اولاد کے اندر جو ہے نماز کی محبت بیٹھ جائے تو سب سے پہلی فرصت میں ہم کو نمازی بننا ہوگا. سبسکرائب کر کے بیل آئکن پہ ضرور کلک کریں. جزاک اللہ.